آج ہم بات کریں گے کہ پولیسسٹک اووری کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کیا خوراک کھائیں. آپ نے کیا خوراک کھانی ہے، کیا خوراک نہیں کھانی ہے. پولیسسٹک کے مریضوں کو پہلے اپنے ہارمون امبیلنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پولیسسٹک اووریز کے اندر جو بیسک ہارمون وجہ بنتا ہے ساری لڑائی کی وہ ہے انسولین. ان پیشنٹ کے اندر انسولین کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ انسولین کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جہاں پہ پہلے 10 انسولین کے مالیکیول کام کر رہے تھے، اب وہی کام چونکہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں ریسیپٹر، تو 20 مالیکیول انسولین کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر وہ خوراک جس کو کھانے اور پچانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہے وہ خوراک یہ مریض نہیں کھا سکتے، اور ہر وہ خوراک جس کو کھانے اور پچانے کے لیے انسولین کم سے کم مقدار میں چاہیے ہے اس کے اندر وہ یہ لوگ کھا سکتے ہیں. اب اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کون سی خوراک پولیسسٹک اووری کا پیشنٹ کھا سکتا ہے. پولیسسٹک اووری کے پیشنٹ جو ہیں وہ 2 فوڈ کے گروپ ایزیلی کھا سکتے ہیں، جس میں کہ ایک فیٹ ہے، ہیلدی فیٹ، اور دوسرا ہے پروٹین. کیونکہ فیٹ کو پچانے کے لیے بالکل انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جو پروٹین ہے اس کو پچانے کے لیے بھی بالکل انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ خوراک یہ استعمال کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ فیٹ کھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ڈیپ فرائیڈ چیزیں کھانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جو جس کے اندر بار بار فرائنگ ہو رہی ہے وہ تو کوالٹی خراب ہو جاتی ہے نا. اس کے اندر تو ایکسیسو فرائنگ کی وجہ سے جو فری ریڈیکل کا کنٹینٹ ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کی چیزوں کو ویسے بھی نقصان دے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کھانے کے اندر ہیلدی آئل جیسے آلیو آئل ہو گیا، ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، اس کا 1 چمچ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے پروٹین. اب پروٹین کو سمجھنا ضروری ہے کہ پروٹین کیا ہے. آپ کے انڈوں کے اندر پروٹین ہے، چکن کے اندر پروٹین ہے، مٹن کے اندر پروٹین ہے، بیف کے اندر پروٹین ہے، آپ کا جو چیز کا گروپ ہے کاٹیج چیز اس کے اندر پروٹین ہے، آپ کے سیڈز کے اندر پروٹین ہے، ٹوفو کے اندر پروٹین ہے جو کہ پاکستان میں کم ہوتا ہے، دالوں کے اندر پروٹین کی کافی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ آرام سے کھا سکتے ہیں. تیسرا فوڈ کا گروپ ہے کاربوہائیڈریٹ. کاربوہائیڈریٹ جتنی سادہ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی پی سی او کو خراب کرے گی. سب سے جو سادہ ترین شکل کاربوہائیڈریٹ کی ہے وہ ہے سفید چینی یا گڑ. یعنی اس کے اندر صرف سادی کاربوہائیڈریٹ آپ منہ میں ڈالیں گے وہیں پہ گھلنا شروع ہو جائے گی، فوراً سے خون کے اندر شامل ہونے لگ جائے گی. لہٰذا جتنی زیادہ آپ سمپل کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے اتنا پی سی او خراب ہوگا. تو لہٰذا میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ چاول، چینی، میدا مکمل چھوڑ دیں. اب چاول سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بوائلڈ رائس پچ اتار کے کھا سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ چاول کے اندر ہے ہی پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چاہے پچ اتری ہو تو چاہے پچ نہ اتری ہو. میدا، روغنی نان، خمیری روٹی، جو آپ کا سمپل نان ہو گیا، اس کے علاوہ پیزا کی جو ڈو ہو جاتی ہے، برگر کی جو بریڈ ہوتی ہے، عام جو آپ گھر میں بریڈ سفید یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ میدے کی بنی ہوئی روٹی، یہ ساری چیزیں شوگر کے مریضوں پی سی او کے مریضوں کے پی سی او کو خراب کرتی ہیں. لہٰذا یہ تو مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں. اب جو گندم ہے اس کے اندر گلوٹن ہوتا ہے، گلوٹن بھی پی سی او کے مریضوں کو ان کی مرض کو مزید خراب کرتی ہے. تو لہٰذا ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ گلوٹن فری آٹا، یعنی ایسا کوئی آٹا جس میں گلوٹن نہ ہو، جیسے کہ باجرے کا آٹا استعمال کر لیں، یا مارکیٹ سے گلوٹن فری آٹا مل بھی جاتا ہے، یا اس کے علاوہ سادہ آٹا بیسن آپ استعمال کر لیں. اس کا ایک تو گلائسیمک انڈیکس بھی لو ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر جو پولیسسٹک اووریز کے مریض ہیں ان کو خراب نہیں کرتا، اس کے پی سی او کے مرض کو. تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں اپنے ہر پی سی او کے مریض کو کہتی ہوں وہ ہے انسولین کی سینسٹیوٹی کو بہتر کرنے والے کچھ عوامل، جس کے اندر واک، 45 منٹ کی واک اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں یا آپ 6000 اسٹیپ سے اوپر کی واک کرتے ہیں تو آپ کی انسولین کی سینسٹیوٹی ہر ڈے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر انسولین کی جو ریزسٹنس پیدا ہوئی تھی
वो कम होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, थोड़ी मिकदार में इंसुलिन जो है वो काम करने लग जाती है। जैसे इंसुलिन का लेवल लो होता है तो आपके बाकी हार्मोन FSH, LH, कॉर्टिसोल बैलेंस होते हैं और आपके अंदर एग प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब यहीं पे ये सवाल उठता है कि आजकल जो PCO का मर्ज ज्यादा हो गया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है फास्ट फूड, जंक फूड। जंक फूड का मतलब क्या होता है? गंदी खुराक, यानी कि जिसका मोस्टली जो एलिमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है और सादा मैदा। आप किसी भी बेकरी में चले जाएं, आप किसी भी कैफे में चले जाएं, जितना वो मैदा इस्तेमाल करते हैं ना, उतना तो वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि बाहर के बने हुए खाने को अवॉइड करें। अगर आप खाना चाहते हैं तो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स की तरफ चले जाएं। इसके अलावा प्रोटीन के पोर्शन की तरफ आप चले जाएं, सलादों पे चले जाएं। कोशिश करें कि आप मैदा, चावल, चीनी से मुकम्मल परहेज करें। अगर पेशेंट जो PCO का है वो मैदा, चावल, चीनी और इवन गंदम भी कम कर देता है, तो ये पेशेंट जो है उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा आप अपनी खुराक से PCO को मैनेज करना शुरू करें, और इसके अंदर कोशिश ये करें कि अपनी खुराक के अंदर वो चीज़ें डालें जिससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो और आपका PCO का मर्ज जो है वो मैनेज हो।